بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سکالرز، السلام علیکم۔ آج ہم ایہام گوئی کے حوالے سے دوسری گفتگو اور دوسری نشست میں آپ سے مخاطب ہیں۔ میں آج کے گفتگو کا آغاز مرزا داغ دہلوی کے ایک شعر سے جو ایہام کے حوالے سے ہے، یہ بھی اس میں بھی صنعت ایہام ہے، اس سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کس طرح جان دینے کے اقرار سے پھروں، کس طرح جان دینے کے اقرار سے پھروں، میری زبان ہے یہ تمہاری زبان نہیں۔ تو آپ نے دیکھا اس شعر میں بھی زبان جو ہے، ایک تو ٹنگ کو ہم کہتے ہیں زبان، اور دوسرا ہماری بات، تو یہاں بھی یہ جو صنعت ایہام ہے زبان میں ہے، اور اوپر جو مناسبت سے لفظ لائے وہ اقرار کا لفظ لائے۔ تو مرزا داغ دہلوی کا یہ شعر تھا۔ ایک اور شعر آپ کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ شعر ہے خواجہ احسن اللہ خان کا۔ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہی مضمون خط ہے احسن اللہ، یہی مضمون خط ہے احسن اللہ، کہ حسن خوب رویاں عارضی ہے۔ اچھا، خواجہ احسن اللہ خان کے اس شعر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عارضی کا لفظ، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک لفظ تیرے عارض کو دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے، تو یہاں بھی عارضی جو ہے وہ اس میں ایہام ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ قریب کا معنی تو لگتا ہے کہ جیسے فانی، چند روزہ، ناپائیدار، لیکن ان فیکٹ اس سے مراد رخسار، تو یعنی رخسار میری کہ حسن خوب رویاں عارضی ہے، کہ جو محبوب کے جو رخسار ہے وہ عارضی ہیں۔ اوپر لفظ خط کا آیا جو لفظ مناسبت ہے۔ تو یہ خواجہ احسن اللہ خان کا یہ شعر تھا۔ تو آج کی گفتگو ہم نے مرزا داغ دہلوی، جنہیں اردو زبان کے حوالے سے ایک صنعت سمجھا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو بات زبان کے حوالے سے داغ کرتے ہیں بس وہ پھر سمجھے اخیر بات ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے گزشتہ، میں تھوڑا سا آپ کو گزشتہ لیکچر میں جو ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے تھوڑا سا اس کو گزشتہ سے پیوستہ کی شکل بناتے ہوئے کہ ہم نے کیا گفتگو کی، اسے میں ایسے تھوڑا سا اس کی تلخیص آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایہام گوئی، ہم نے جو گزشتہ لیکچر میں ایہام گوئی کے رجحان سے تحریک بننے کے عمل اور ایہام گوئی کے پس منظر پر تفصیلی بات کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ جو عرفی فارسی کے شاعر تھے اور ایرانی نسل تھے، اور یہاں ہمارے یہاں ابوالفضل فیضی، یہ مغل بادشاہ جو جنہیں مغل اعظم کہتے ہیں، اکبر بادشاہ، ان کے 9 رتن میں شمار ہوتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان، عرفی اور فیضی کے درمیان ایک تنازعہ ہوا زبان کے حوالے سے، فارسی زبان کے حوالے سے۔ اور اسی طرح یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 1744 میں جب شیخ محمد علی حزین ایران سے دہلی آئے تو انہوں نے یہاں کے ہندوستان کے جو شعراء تھے یا ان کی فارسی پر اعتراض کیا، اور جب لوگوں نے اس دور کے سب سے بڑے شاعر سراج الدین علی خان آرزو کو پیش کیا، ان کے اشعار کو پیش کیا، تو حزین نے آرزو کی فارسی پر بھی اعتراضات اٹھائے، اور یہاں تک کہ صرف اعتراض ہی نہیں اٹھائے بلکہ یہاں کے جو ہند اور اہل ہند کی حجویں لکھی۔ اور میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ حجو کیا ہوتی ہے، اس صنف کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ اچھا، خان آرزو اپنے وقت کے مستند استاد تھے، اور فارسی داں کا یہ جو لوگ تھے، فارسی داں طبقہ جو تھا، جب انہوں نے اس انداز کی باتیں کی تو اس رویے سے وہ بڑے دل برداشتہ ہو گئے آرزو، اور ان کے شاگرد، یقیناً اس وقت وہ بڑے شاعر تھے اور ان کے شاگرد، بہت سے شاگرد تھے، سب لوگ جو ہے اس بات کو، حزین صاحب کی اس بات کو پسند نہ کیا۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ 1720 میں جب ولی دکنی کا دیوان دہلی میں پہنچا تو وہاں کے لوگ ایک حیران کن مسرت و افتخار سے دوچار ہوئے، اور ان کی شاعری جو ہے ولی دکنی کی وہ خاص و عام میں مقبول ہو گئی۔ اچھا، ان کی غزلوں پر کی طرح پر غزلیں کہی گئیں، اور شمالی ہند کے جو شعراء تھے، دلی کے جو شعراء تھے، پرب و جوار کے، انہوں نے
ریختہ کا بابا آدم قرار دیا ولی دکنی کو، اور ان کے سر پر ریختہ یعنی اردو کی بادشاہت کا تاج رکھ دیا۔ تو ولی دکنی جو ہے، چونکہ ان کے یہاں بھی اہام کے مضامین بھی، صنعت اہام کا استعمال بڑے سلیقے سے تھا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ میں بتاتا چلوں کہ طرح پر غزلیں کہنا سے کیا مراد ہے۔ طرحی غزلیں، یا یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ ہمارے کچھ دوست جو اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ تھوڑا سا ان کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک دور تھا کہ ایک مصرع دیا جاتا تھا اور اس مصرے پہ غزلیں کہی جاتی تھیں۔ اچھا، کچھ ہم جو شعراء تھے وہ اساتذہ کی زمینوں میں ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی غزلیں کہتے تھے۔ اچھا، کچھ یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ ایک ہی طرح میں، ایک ہی زمین میں جو غزلیں ہیں، جب وہ بڑے شعراء کہتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ اس ردیف میں اور یہ جو قوافی ہیں اس کو کس سلیقے سے استعمال کیا گیا ہے، اور بعد کے شعراء نے جو ہے ان کے مضامین کو کس طرح استعمال کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت شاندار بات ہوتی تھی۔ تو بلکہ اساتذہ اپنے شاگردوں سے وہ مصرع دے کر، طرح مصرع دے کر کے مصرع طرح کے اس مصرے پہ آپ نے غزلیں کہنی ہیں۔ اچھا، آج کل بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بین الکلیاتی تقریبات ہوتی ہے یا مقابلے ہوتے ہیں، تو نظم کو عنوان دیا جاتا ہے یا غزل کا مصرع دیا جاتا ہے، تو اس پہ غزلیں کہی جاتی ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو ایک مصرع ہوتا ہے اس پر گرہ بھی لگائی جاتی ہے، تو وہ اس کے نمبر ہوتے ہیں، مطلع، گرہ اور مقطع، ان کے نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی کمپٹیشن ہوتی ہے۔ یہ تو آج کل ہے، لیکن اس دور میں اساتذہ کی زمینوں میں غزلیں کہی جاتی تھی، جن سے ہم انسپائر ہوتے تھے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی ہم غزلیں کہا کرتے تھے۔ ایک مطلع ہے علامہ اقبال کا کہ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو گزشتہ دنوں یہاں ایک جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اس مصرع پر ایک مقابلہ تھا غزل کا، غزل کہنے کا۔ تو اس پہ میں نے بھی غزل کہی تھی۔ میں نے جو اس میں گرہ لگائی تھی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گرہ ہے کیا۔ ویسے تو گرہ کا مطلب گانٹ لگانا ہے، لیکن یعنی جو مصرع انہوں نے دیا گیا ہے اس مصرے پہ آپ نے مصرع لگانا ہے اور اس میں کوئی بات پیدا کرنی ہے۔ جو بڑے شاعر ہوتے ہیں وہ یہ گنجائش نہیں چھوڑتے کہ ان کے مصرے پر کوئی مصرع لگائے اور اس سے اس کی شعر کی ترقی ہو جائے۔ تو میں نے جو گرہ لگائی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا تھا، یہ کائنات تیری پتلیوں کے چاک پہ ہے، یہ کائنات تیری پتلیوں کے چاک پہ ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یا اس دور کے بڑے شاعر حضرت جون ایلیا، جو میری خوش قسمتی ہے کہ میرے استاد بھی ہیں، تو ان کی ایک چو غزلہ ہے۔ اچھا، ایک تو غزل ہوتی تھی، پھر دو غزلہ، سے غزلہ، چو غزلہ۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی زمین میں، ایک ہی ردیف قافیے میں ایک غزل سے زیادہ جب موڈ بنتا تھا شاعر کا تو دو غزلہ، سے غزلہ، چو غزلہ کہا جاتا تھا۔ تو ایک چو غزلہ ہے ان کا مرشدی جون ایلیا کا، تو وہ بھی بڑی شان ہے کہ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق کا کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی۔ تو اس پہ میں نے ایک غزل کہی تھی ان کی وفات پر، جو ان کا مرثیہ بھی سمجھے۔ تو اس میں ایک شعر میں نے کہا تھا کہ چشم کشیدہ دیکھ ادھر میں کہ بہت جوان تھا، چشم کشیدہ دیکھ ادھر میں کہ بہت جوان تھا، اور مجھ کو فراق کھا گیا، مجھ کو شراب پی گئی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ طرح پر کس طرح غزلیں لکھی۔ تو اسی طرح ولی دکنی کے جو غزلیں تھیں، ان کی غزلوں پر جو یہاں کے شمالی ہندوستان کے لوگ تھے یعنی دلی کے، اور انہوں نے غزلیں کہی۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ دیوان دلی کی تقلیب میں جب ہندوستان میں اردو ادب کے نئے دور کا آغاز ہوا تو فارسی داں طبقہ، جسے ہندوستان کے فاتح ہونے کے سبب احساس برتری تھا، اس نے ریختہ کے شعراء کو، اردو کے شعراء کے خلاف ہتک آمیز رویہ اختیار کیا۔ فارسی داں طبقے کے اس ناروا برتاؤ کی وجہ سے وہ ہندوستانی شاعر جو فارسی میں شاعری کرتے تھے وہ بھی اردو میں شاعری کرنے لگے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی شاعر تھے وہ فارسی میں شاعری کرتے تھے۔ فارسی ہماری سرکاری زبان تھی اور فارسی ہی سے
سارا روزگار وابستہ ہوتا تھا، اور صاف ظاہر ہے کہ جو فاتحین کی زبان ہے، اور فارسی اگر ہم دیکھیں تو شاعری کے حوالے سے اس میں ایک بڑا پوٹینشل ہے. تو ہمارے دوست بہت سی غزلیں ہمارے اساتذہ جو تھے وہ فارسی میں کہتے تھے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سراج الدین علی خان اس دور کے سب سے بڑے شاعر تھے. جب ان جو فارسی دان طبقہ تھا، جو ایرانی تھے، فاتح تھے، اور انہوں نے جو ایک ناروا سلوک کیا ہمارے شعراء کے ساتھ زبان کے معاملے میں، تو اس سے سراج الدین علی خان آرزو بھی ہم کہتے ہیں، جنہیں زیادہ تر خان آرزو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس سے دل برداشتہ ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جو تحریک ہے، انہوں نے ایک تحریک چلائی ایک طرح سے کہ ہندوستان کے شاعر اردو میں شعر کہنے لگے. یعنی چونکہ خان آرزو استاد تھے، مستند استاد تھے، تو ان کے کہنے پر، ان کی تحریک پر، ان کے اصرار پر یہاں کے جو لوگ تھے ہمارے ہندوستان کے، جو فارسی میں بھی شاعری کر رہے تھے، انہوں نے بھی اردو میں شعر کہنا شروع کیا، ریختہ میں شعر کہنا. اس وقت اس کا نام ریختہ تھا اردو کا. جیسا کہ میں نے ابتدائی لیکچرز میں بھی بتایا کہ ہندوی، ہندوستانی، ریختہ، اردو ملا، یہ سارے نام ہیں اردو کے. اور وہ شعر تو یقیناً آپ نے غالب کا سن رکھا ہوگا کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو ریختہ کے حوالے سے پھر آپ نے جانتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا جب مسند اقتدار پر براجمان ہوئے، تو ان سے پہلے محض 6 ماہ میں 6 منتھ 3 بادشاہ جو ہیں مغل بادشاہ وہ تخت نشین ہوئے. یعنی اتنی جلدی ہم ایوریج نکالیں تو 2 مہینے ہر بادشاہ رہا. تو یہ جو تھا کہ حالات کچھ عجیب و غریب تھے، اور مغلیہ سلطنت جو تھی اس میں وہ بالکل عروج پہ پہنچی. برے صغیر، پورا برے صغیر جس میں کتنے 3-4 ملک جو اس وقت ہیں وہ سارے شامل تھے. لیکن اس کے بعد جب جیسے ہی مرکز کمزور پڑا تو صوبوں نے، جو گورنر تھے، انہوں نے ایک طرح سے بغاوت کی اور خود مختاری کا اعلان کیا. تو اس سے بھی حالات بگڑے. اچھا، پھر آپ کو پتہ ہے محمد شاہ عیش و عشرت کا دل دادا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب سیاسی بد نظمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا، اور نادر شاہ کے حملے سے فرد اجتماعی خوف سے دوچار ہوا. ایک اجتماعی خوف تھا جو فرد کے ارد گرد منڈلا رہا تھا. چنانچہ اس نے اپنے اظہار کے لیے زو مانی، یعنی یہاں کا جو فرد تھا، اس فرد نے اجتماعی خوف سے دوچار ہو کر کے اپنے اظہار خیال کے لیے زو مانی الفاظ کا سہارا لینا شروع کر دیا. یعنی ایسے لفظ استعمال کرتے جس کے 2 معنی ہوتے. تو اس سے، ان کے اس استعمال سے اور ان کے زو مانی لفظوں کے استعمال سے صنعت ہام نے جو فروغ پایا اور فروغ کا باعث بنے. آپ جانتے ہیں کہ ہام عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے لغوی معنی وہم یا وہم میں ڈالنا کے ہیں. اور شعری اصطلاح میں ایہام علم عروض کی وہ صنعت ہے جس میں شاعر شعر میں ایسا لفظ لائے جس کے 2 معنی ہوں. چونکہ اس صنعت کے استعمال سے شعر سننے والا یا شعر پڑھنے والا وہم میں پڑ جاتا ہے کہ وہ شعر کا مفہوم کیا سمجھے. صنعت ایہام کے استعمال کی خوبی یہ ہے کہ جس زو معنی لفظ پر شعر کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ اس کا ایک معنی مفہوم کے قریب تر اور دوسرا بعید ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی ہم سنتے ہیں قریب کا مطلب، جیسے میں نے اوپر شعر عارضی پڑھا، تو عارض رخسار کو کہتے ہیں عارضی، رخسار سے جو مناسبت ہے، اور عارضی کا مطلب جو عام ہمارے فوراً ذہن میں آتا ہے، اور قریب کا جو معنی وہی ہے کہ وقتی جو ناپائیدار ہو تو اس کو ہم عارضی کہتے ہیں. سو فوراً توجہ ادھر جاتی ہے. لیکن شعر میں شاعر کی مراد معنی بعید سے ہوتی ہے، قریب سے نہیں. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہام کے شعر کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. یعنی جو لفظ لایا جاتا ہے اس لفظ سے اوپر کوئی لفظ مناسبت سے بھی کوئی لفظ لایا جاتا ہے، لیکن اس کا لامحالہ ایک ہی مطلب ہوتا ہے. اور ہم نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ ویسے تو بہت سی قسمیں استعمال ہوتی ہیں ایہام میں، لیکن اردو میں 3 قسمیں جو ہے نا ان کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. تو وہ میں نے آپ سے بتایا تھا، پہلا ایہام خالص، پھر ایہام پیچیدہ،
اور تیسری قسم ایہام مساوات. تو ان تینوں کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی، وہ آپ کے ذہن میں ہوگی. اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایہام خالصی دراصل صنعت ایہام کی صحیح شکل ہے. وہ اس لیے کہ صنعت ایہام میں لفظ تو ذو معنی ہوتا ہے. شعر سننے والا تھوڑی دیر کے لیے معنی قریب کے مطابق شعر کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فوراً ہی وہ شعر کے اصل مفہوم یعنی معنی بعید کی طرف جاتا ہے. لیکن اس شعر کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سنسکرت میں جو ایہام کی شکل ہے شلیش، اس میں کئی مفہوم ہوتے ہیں، کئی مطالب ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو اردو میں صنعت ایہام ہے اس میں مطلب ایک ہوتا ہے. لفظ ایسا ڈھونڈا جاتا ہے جس کے ایک کے بغیر دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید. عزیز طلبہ و طالبات، ایہام گوئی اتنا آسان فن نہیں جتنا عام طور پر یا بادی النظر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بالکل اسی طرح جیسے سیل ممتنع ہوتا ہے. سیل ممتنع کا شعر اتنا آسان ہوتا ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن جب کہنے لگتے ہیں تو پھر تو بہت مشکل لگتا ہے. ایہام کوئی بھی لفظ جو لایا جاتا ہے وہ اتنا آسان نہیں. مثلا ایک طرف مضمون پیدا کرنا، دوسری طرف اس مضمون کے لیے ایک ایسا لفظ تلاش کرنا جس سے شعر کے مفہوم کو دوہری سطح پر معنی کے رشتے میں پرویا جا سکے، آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے علم، ہنر، مشق، ریاضت، سنجیدہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سنجیدگی اپنے معنوی ابتذال کے باوجود ہمیں ہر ایہام گو شاعر کے ہاں نظر آتی ہے. صنعت ایہام میں چند ایسی خوبیاں ہیں کہ اوسط درجے کا ذوق رکھنے والا شخص بھی، یعنی وہ جو بہت اچھا ذوق نہ رکھتا ہو لٹریچر کا، مطلب آپ لے مین بھی سمجھے اسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی شعر سن کر لطف اندوز ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہمارے سیاسی تقاریر میں، مذہبی تقاریر میں شعروں کا استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے مشکل شعر ہوتے ہیں کہ مطلب مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ جب گفتگو میں لوگ سنتے ہیں تو وہ ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے، یعنی وہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. ایہام گو شعرا کے ہاں لفظ تازہ کی تلاش سے نہ صرف زبان میں الفاظ اور مرکبات کی تعداد بڑھی، بلکہ اردو شاعری کا ایک مخصوص لہجہ بھی تشکیل پانے لگا جو فارسی سے متاثر ہونے کے باوجود اس سے الگ اور ممتاز تھا. ایہام گو شعرا کی اس کوشش سے مقامی زبانوں کے سینکڑوں الفاظ اس طور پر استعمال ہوئے کہ اردو زبان کا جزو بن گئے، اور یوں اردو جو ہے وہ ثروت مند ہو گئی. ایہام گو شعرا میں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں. ایک وہ جو لطف و تحیر کا باعث ہے، جن سے شاعر کی مشاقی اور مہارت فن ظاہر ہوتی ہے، اور جو ان کے اسلوب میں وقار کا باعث ہے. اس قسم کی مثالوں میں اعتدال اور سنجیدگی کا رویہ کار فرما ہے، محض ظاہری نمائش مقصود نہیں. جہاں اعتدال نہیں ہے وہاں ابتذال ہے. اور اس طرح کی مثالیں جو ہیں، جو اشعار ہیں، انہوں نے ایہام گوئی کو قابل مذمت ٹھہرایا ہے. مثلا بعض شعر ایسے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو میں انہیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن تاریخ ادب کی، تاریخ اردو کی وہ اس میں محفوظ ہیں، اور آپ میں ایسے شعر صاحب زیر شعرا نے کہے، لیکن ہم انہیں یہاں پیش نہیں کر سکتے، یعنی وہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں اور ابتذال کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں. ورنہ ایہام گوئی نے تو اگر صحیح معنوں میں اعتدال کا مظاہرہ کیا جاتا تو ایہام گوئی نے مضمون تازہ اور معنی کی راہ بھی فراہم کی تھی، جس کے لیے مشاقی کے ساتھ تخیل کا عمل بھی ناگزیر ہوتا ہے. تب ہی شاعر کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا پہلو اجاگر کر سکتا ہے جو انکشاف کا درجہ رکھتا ہو. اب ہم صنعت ایہام کے رجحان کو تحریک ایہام گوئی کی شکل عطا کرنے والے سراج الدین خان آرزو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سراج الدین خان آرزو 1687 میں اکبر آباد میں، آگرہ کے قریب ایک شہر اکبر آباد، وہاں پیدا ہوئے، اور میر و سودا کے دور کو اردو ادب کا دور زریں کہا جاتا ہے. دہلی میں میر و سودا سے پہلے جن شعراء کو غزل میں خصوصیت کے ساتھ شہرت ملی اور جنہوں نے
غزل کے خال و خط کو سنوارا اور نکھارا، ان میں خان آرزو کا نام نمایاں ہے۔ خان آرزو ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ وہ فارسی کے ایک نامور شاعر، عالم، نقاد، ماہر لسانیات، محقق اور لغت نویس تھے۔ انہیں فارسی، اردو، سنسکرت کے علاوہ پنجابی، برج بھاشا وغیرہ پر بھی دسترس حاصل تھی۔ خان آرزو کو تاریخ گوئی اور علم عروض میں بھی کمال حاصل تھا۔ انہی خصوصیات کی بنا پر خان آرزو کو اردو ادب میں خاص مقام و مرتبہ اور اہمیت حاصل ہے، اور خان آرزو کے علمی و ادبی کارناموں کے پیش نظر میر حسن دہلوی کہتے ہیں کہ امیر خسرو کے بعد سراج الدین علی خان آرزو جیسا جامع اور صاحب کمال شخص ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا۔ محمد حسین آزاد اپنی معروف کتاب معرفت الآراء کتاب آب حیات میں اس طرح لکھتے ہیں کہ خان آرزو کو زبان اردو میں وہی دعویٰ پہنچتا ہے جو ارسطو کو فلسفہ اور منطق پر ہے۔ جب تک کل منطقی ارسطو کے عیال کہلائیں گے، تب تک اہل اردو خان آرزو کے عیال کہلائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو محمد حسین آزاد نے کہی ہے۔ خان آرزو بنیادی طور پر جب ہم ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو وہ اردو کے نہیں بلکہ فارسی کے اعلیٰ شاعر تھے، کیونکہ اس زمانے میں اردو میں شعر گوئی کو کمال فن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ آرزو اپنے وقت کے مستند استاد تھے۔ فارسی داغ طبقے کا ناروا رویہ نہ خان آرزو نے برداشت کیا اور نہ ہی ان کے شاگردوں نے۔ یوں خان آرزو کا رد عمل اردو شاعری کی صورت میں سامنے آیا۔ انہوں نے مقامی شعراء کو فارسی کے بجائے اردو میں شاعری کی ترغیب دی اور ہر مہینے کی 15 تاریخ کو اپنے گھر پر مشاعرہ منعقد کرنے لگے۔ ان کی کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ نئی نسل اردو کی جانب متوجہ ہوئی۔ سراج الدین خان آرزو کے شاگردوں شاہ مبارک آبرو، شاہ حاتم، شرف الدین مضمون، مصطفیٰ خان یکرنگ وغیرہ نے ہی ایہام گوئی کو اتنی فراوانی سے استعمال کیا کہ یہ رجحان بڑھ کر باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ خان آرزو سے فیض پانے والوں میں مرزا سودا، میر تقی میر اور میر درد جیسے اردو کے اعلیٰ ترین شاعر بھی شامل ہیں۔ خان آرزو نے شعوری طور پر اردو میں شعر کہے، حالانکہ وہ اپنے عہد کے فارسی کے بڑے شاعر تھے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ اردو ادب میں خان آرزو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اردو اشعار کی تعداد محض 27 ہے، یعنی خان آرزو نے صرف 27 شعر کہے اردو کے۔ ان کے نزدیک اگرچہ یہ جو اشعار ہیں بہت معمولی تعداد ہے، صرف 27 شعر ہیں، اس کی بنا پر خان آرزو کو اردو ادب میں کوئی مقام نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس دور کے ایک با اثر علمی و ادبی شخصیت کی حیثیت سے ایسے گہرے اثرات مرتب کیے کہ ریختہ نے فارسی کی جگہ لے لی۔ انہوں نے اس دور کے نوجوان شعراء کی تربیت کی اور انہیں ریختہ گوئی کی راہ سجائی۔ یوں وہ اردو میں زیادہ شعر، زیادہ ان کا ذخیرہ نہیں ملتا اشعار کا، لیکن اس کے باوجود اردو کی جو انہوں نے خدمات دی اور ریختہ کو، اردو کو فارسی کی جگہ لے آئے، یہ ایک بہت بڑا کمال تھا، جس کی وجہ سے ہماری جو تواریخ ہیں، تاریخیں ہیں ادب کی، اس میں ان کا ممتاز مقام ہے۔ محمد حسین آزاد نے ایک جگہ اور بھی لکھا ہے کہ خان آرزو وہی شخص ہیں جن کے دامن تربیت سے ایسے ایسے شائستہ فرزند پرورش پا کر اٹھے جو زبان اردو کے اصلاح دینے والے کہلائے، اور جس شاعری کی بنیاد جگت اور ذو معنی لفظوں پر تھی اسے کھینچ کر فارسی کی طرف پر لیا۔ یعنی ایہام گوئی، جیسے کہ شروع میں اسے بالکل غیر سنجیدہ لوگوں نے بھی استعمال کیا، تو اسی طرح بالکل جیسے آزاد کہہ رہے ہیں کہ جگت اور ذو معنی بس یہی تھی، لیکن اس کو اس مہذب انداز میں، اس سنجیدگی سے، اس ریاضت سے، اس متانت سے ایک لانا کہ اسے فارسی جو اس وقت ایک معتبر ترین ہماری ادبی زبان تھی، اس منزل پہ لے آنا کوئی آسان نہ تھا۔ خان آرزو نے فکری اور فنی سطح پر شعراء کی 2 نسلوں کی تربیت کی۔
آرزو نے جو شعری پیمانے بنائے، نئی نسل کے شعراء و ادبا انہی پر گامزن رہے۔ آخری عمر میں دہلی کے حالات بڑے دگرگوں ہو گئے تو آپ دہلی سے لکھنؤ چلے گئے، اور وہیں 1756 میں آپ کی وفات ہو پائی، اور دہلی میں، لیکن آپ دفن دہلی میں ہوئے کیونکہ دہلی سے آپ کا بنیادی تعلق بنتا ہے۔ تو یہ خانِ آرزو کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ جنہوں نے اردو کو جو مقام ہے وہ دلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اب میں کچھ اشعار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں خانِ آرزو کے۔ رکھے سی پارائے دل کھول آگے اندلیبوں کے، رکھے سی پارائے دل کھول آگے اندلیبوں کے، چمن میں آج گویا پھول ہیں تیرے شہیدوں کے۔ اور یہ شعر کہ دل مارنے کا نسخہ پہنچا ہے عاشقوں تک، دل مارنے کا نسخہ پہنچا ہے عاشقوں تک، کیا کوئی جانتا ہے اس کیمیا گری کو۔ یہ شعر بھی دیکھیے کہ اپنی فسوں گری سے اب ہم تو ہار بیٹھے، اپنی فسوں گری سے اب ہم تو ہار بیٹھے، باد صبا یہ کہنا اس دل ربا پری کو۔ یہ شعر بھی دیکھیے کہ کس پری روح سے ہوئی شب کو میری چشم دو چار، کس پری روح سے ہوئی شب کو میری چشم دو چار، کہ میں دیوانہ اٹھا خواب میں روتے روتے، اور آتا ہے صبح اٹھ کر تیری برابری کو، آتا ہے صبح اٹھ کر تیری برابری کو، کیا دن لگے ہیں دیکھو خورشید خاوری کو، کیا دن لگے ہیں دیکھو خورشید خاوری کو، اور تیرے دہن کے آگے دم مارنا غلط ہے، تیرے دہن کے آگے دم مارنا غلط ہے، غنچے نے گانٹھ باندھا آخر سخن ہمارا۔ اور آخری شعر آج کی اس گفتگو میں، میں خانہ بیچ جا کر شیشے تمام توڑے، میں خانہ بیچ جا کر شیشے تمام توڑے، زاہد نے آج دل کے سارے پھپھولے پھوڑے۔ عزیز سکالرز، آج ہم نے ایہام گوئی کے حوالے سے بات کی، اور ایہام گوئی کی تحریک، رجحان، اور پھر اس کو تحریک کی شکل دینے والے خانِ آرزو کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری بات تمام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں ہم ایہام گوئی کے جو اہم شعراء ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔